السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، محرم الحرام کے پرسوز ایام میں تاریخ کی دنیا آپ کے لیے انتہائی منفرد اور انتہائی معلوماتی ویڈیو لے کر آ رہی ہے۔ ان ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین کا نعرہ کمنٹ ضرور کیا کیجیے۔ ناظرین، کربلا کے واقعات سے تو آپ واقف ہیں، لیکن کربلا کے بعد یزیدی فوج کے ساتھ کیا ہوا، راستے میں کیسے کیسے واقعات پیش آتے رہے، ان کی تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کے بعد ابن سعد لعین 12 محرم تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے اس لعین نے نماز جنازہ پڑھی اور کفن و دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس لعنتی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ لاشہائے شہداء کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی کہ جب شقاوت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز خدائے قدیر کو یہ گوارا نہ ہو کہ میری راہ میں شہید ہوئے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد غازریہ نامی ایک گاؤں کے لوگ آئے جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ شہدائے کربلا کے اجسام اطہر کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ یزیدیوں نے شہدائے کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، 13 ابن اشس کو، 14 بنی تمیم کو، اور باقی سر دوسرے مختلف قبیلے والوں نے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر خولی بن یزید کو دیا گیا۔ خولی بن یزید لشکر کی روانی سے پہلے ہی جانب کوفہ چل پڑا۔ 13ویں محرم الحرام کی صبح کو یزیدی لشکر لٹے ہوئے قافلہ حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں، اہل بیت اطہار کی فتماب خواتین کہ جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹے تک چھین لیے تھے، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محمل و گجاوا بٹھا دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جنہیں بیماری کی شدت نے حد درجہ نحیف و ناتواں کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا کر حرم محمدی کے اونٹوں کی نکیل آپ کے دستے اقدس میں دے دی۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی تو کیسے، انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے لاڈلے چہیتے فرزند ننگے پاؤں اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ جس وقت اہل بیت کا مظلوم قافلہ مقتل شہداء سے گزرا تو اس ترابی کے طور پر ان کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ یاس و حسرت بھری نگاہوں سے اس اندوہناک منظر کو دیکھتے ہوئے قافلہ آگے بڑھ گیا۔ ناظرین، دن بھر کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرے تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار انہوں نے کھجور کا شیرہ پی کر ساری رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ ناظرین، جب دوسری منزل پر ظالم یزیدیوں نے قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا گھر نظر آیا، لہٰذا جب نیزوں پر ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے، انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کی بجائے وہ لے جا کر انہوں نے گرجا گھر کی دیوار سے ٹکا کر کھڑے کر دیے۔ شہداء کرام کے سرہائے مقدس سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جاویداں کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شق ہوئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر شعر لکھا، کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت محشر۔ جب یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا اور اپنے بھیانک انجام پر غور کیا تو سراسیمہ ہو گئے اور گھبرا کر وہاں سے بھی کوچ کر دیا۔ جب اپنی تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک گرجا دیکھا اور یہ شعر اس کی دیوار پر پہلے سے ہی لکھا ہوا پایا،
پادری کو بلا کر پوچھا کہ گرجے کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا اور کب لکھا؟ تو پادری نے جواب دیا کہ اس زمانے کا یہ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد سے سنتا آیا ہوں کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا پایا گیا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ تم کون ہو اور اس شعر سے متعلق کیوں دریافت کر رہے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا کوئی خاص وجہ نہیں۔ پادری نے شہداء کے سروں سے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ یہ امیر المومنین لعین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بغور سرہائے شہداء کو دیکھا، اس کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر پڑی تو امام علیہ السلام کے چہرہ انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے-تابی سے اس نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا علی کے چہیتے فرزند حسین کا۔ یہ سن کر پادری نے کہا وہی علی نا جو تمہارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا ہاں وہی علی۔ پادری نے بے ساختہ کہا اے ظالموں تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو تمہارا انجام بہت ہی سخت ہے۔ خیر تم جو بھی ہو اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے لینا۔ ناظرین، دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے کہ جب اسی دنیاوی مال و زر کی لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر بیٹھے تھے۔ فوراً وہ راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام کے سر پاک کو لے کر گلاب و کیوڑے سے دھویا اور ایک سندل چوکی پر مشک و عنبر سے بسا ہوا مخملی غلاف چڑھا کر سر مبارک کو رکھ دیا، اور رات بھر مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا رہا اور یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، جس سے زمین و آسمان اور ساری فضائیں منور ہو جاتی ہیں۔ صبح تک انوار تجلیات کا مشاہدہ کر کے وہ بے ساختہ پکار اٹھا اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے گا کہ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سر امام کی یہ زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے، جس راہ سے گزر ہو رہا ہے ایمان و اسلام کی دولت بانٹتا جا رہا ہے۔ غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام بنتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام و ایمان کے دعوے دار ایسے بدقسمت کے ناپاک دنیا کی حرص و ہوس میں ایمان کی دولت لٹا بیٹھے۔ ناظرین، صبح کو کوفیوں نے اس نو مسلم سے 10,000 درہم لیے اور سر اقدس کو لے کر کوچ کر لیا۔ جب راستے میں ان درہموں کو آپس میں بانٹنا چاہا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان کے بچے ہوئے درہموں سے ایک طرف تو یہ آیت کریمہ منقش تھی کہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، اور دوسری طرف یہ آیت لکھی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزیدی لشکر کے ساتھ اور کون کون سے واقعات پیش آئے۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین ہی و اصحابہ۔